آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے, آپ لوگوں کی نظریں ادھر ہونی چاہیے. اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے, امپورٹ پرسن انفارمیشن فرام ڈیوائس, اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو جو ڈیوائس ہم لوگوں نے لگائی ہوگی وہ یہاں پہ شو ہوگی. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کر کے امپورٹ کریں گے تو ڈیوائس کے اندر جتنے بھی یوزر ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے, سافٹ ویئر کے اوپر آ جائیں گے. اب دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ میں نے سافٹ ویئر کے اندر یوزر بنا دیا ہے, اس پلس کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا, یہ آئی ڈی خود بخود جنریٹ ہوتی ہے. صحیح ہے, میں یہاں پہ اس کا نام لکھتا ہوں عاقب. افیکٹو پیریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ, کمپنی آپ کو بولتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ 2 مہینوں کے لیے اگر کوئی بندہ ہائر ہو رہا ہے اس کو صرف 2 مہینے کی ایکسیس ملے. تو یہ افیکٹو پیریڈ کی مراد یہ ہے کہ کسی بندے نے 11 تاریخ آج جوائن کیا ہے اور 3 مہینے بعد آٹومیٹیکلی سسٹم کے اندر سے اس کی ایکسیس بند ہو جائے. تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آج 11 مارچ ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایکسیس ملے 11 مئی تک. تو یہ سلیکٹ کر کے اوکے کروں گا تو 11 مئی کے بعد جو یوزر میں نے ابھی ایڈ کیا ہوا وہ خود بخود کیا ہو جائے گا, موو ہو جائے گا, ریموو ہو جائے گا, بلاک ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو ایکسیس نہیں ملے گی. ڈیٹا رہے گا لیکن ایکسیس نہیں کر سکتا. اب یہ چیز سمجھ آ گئی جی. دوسری چیز ہے, یہ دیکھیں کریڈینشیل مینجمنٹ لکھا ہوا ہے, یہ جدھر میرا ماؤس ہے, اس میں کلک کروں گا کارڈ ایڈ کر سکتا ہوں. یہ پلس کے اوپر کلک کروں گا تو کارڈ وہ ایڈ کرے گا. فنگر پرنٹ کے اوپر کلک کروں گا پلس کے اوپر تو فنگر پرنٹ ایڈ کرے گا, نہیں ایڈ کرے گا. ابھی یہ دیکھیں کنفیگر لکھا ہوا ہے نا جی, اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. یو ایس بی فنگر پرنٹ کارڈ ریڈر ہے, ہم نے ہمیشہ یہ سلیکٹ کرنا ہے فنگر پرنٹ کارڈ ریڈر. ٹھیک ہے, یہاں سے ایکسیس کنٹرول ڈیوائس رکھیں گے اور یہاں پہ یہ والی ڈیوائس شو ہو رہی ہوگی, اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا. تو آپ یہاں پہ اوکے کر کے جب پلس کے اوپر کلک کریں گے سافٹ ویئر کے اوپر ہی بیٹھے ہوں گے, بندہ جا کے اس کے اوپر تھم لگائے گا تو یہ وہاں سے ایکسیپٹ کر لے گا. آپ سافٹ ویئر کے اوپر سے مینیج کر سکتے ہیں. ابھی کوشچن جو آتا ہے نا, آپ لوگ مطلب جا کے جب پھنسو گے فیلڈ کے اندر, ڈیوائس سے یوزر تو امپورٹ کر لیے, اب جو یوزر میں نے سافٹ ویئر کے اوپر بنایا ہوگا نا, آپ مجھے بولو گے کہ ڈیوائس کے اوپر جب یوزر جو جاتا ہے وہ اس کو ایکسیس نہیں ملتی. تو ایک سٹیپ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے, جو یوزر آپ نے سافٹ ویئر کے تھرو بنایا ہوگا آپ نے ایکسیس کنٹرول کے اوپر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اوور ویو میں آنا ہے. یہاں پہ ساری چیزیں آپ کے پاس کلیئر ہو جائیں گی. انویلڈ سے مراد ہے کہ کتنے لوگوں کو ایکسیس نہیں ملی, ویلڈ کی مراد ہے کہ کتنے لوگوں کو ایکسیس ملی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اوور ویو میں آپ آ کے دیکھ لیا, آپ نے پھر آنا ہے مینیج ایکسیس لیول پہ. یہاں پہ ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے, ایکسیس لیول کا نام رکھنا ہے بیکری کیفے, کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جدھر یہ ڈیوائس لگ رہی ہے. یہاں سے وہ ڈیوائس کو سلیکٹ کریں گے اور ایڈ کے اوپر کلک کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے جانا ہے اسائن ایکسیس لیول, اسائن بائی پرسن, اسائن ایکسیس لیول. اب ایک جگہ پہ 4 ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں, آپ کو وہ کمپنی والا کہتا ہے کہ اس ڈیوائس پہ صرف یہ والے 10 بندے ہونے چاہیے, دوسری ڈیوائس پہ وہ والے 3 بندے ہونے چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسائن ایکسیس لیول میں جب آنا ہے, یہ آپ نے آنا ہے اسائن پرسن میں, اسائن ایکسیس لیول, یہاں پہ کلک کریں گے تو جتنے بھی پرسن ڈیوائس کے اندر ہوں گے نا, ابھی میں چاہتا ہوں اس ڈیوائس پہ صرف کس کو ایکسیس ملے, خالد سعید کو ملے اور اسد کو ملے. میں ان کو سلیکٹ کر کے ایڈ کروں گا. فرسٹ فلور ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کلک کر دوں گا اور اسائن کر دوں گا. تو اس ڈیوائس کی ایکسیس صرف کتنے لوگوں کو ملے گی, صرف 2 بندے کو. تو یہ بات سمجھ آ گئی جی, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کے لیے یہ فیور ہے جو پہلی بار ہائیڈروجن کی جو ایکسیس کنٹرول ڈیوائس کریں گے. ابھی میرے خیال سے کامل بھائی کر رہے ہیں یا وہ بھائی کر رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے یہ ڈیوائس لگا کے نا
آپ لوگ بھی آپ میرے ساتھ اپنے سسٹم کو شیئر کر دیں گے تو میں آپ کو کنفیگریشن میں شروع میں 3-4 ڈیوائسز میں پوری سپورٹ کر دوں گا. آپ اپنے پاس ویڈیوز آپ پہلے آپ کوشش کریں گے سافٹ ویئر میں ڈیوائسز ایڈ کریں, پھر ہائی کنیکٹ کے اوپر جائیں. تو وہ میری طرف سے آپ لوگوں کو اوپن ہے, آپ ہائیکویژن کی ڈیوائسز کو سپورٹ کریں اور باقی جو بھی کنفیگریشن سپورٹ چاہیے وہ ہم آپ کو میری طرف سے ملیں گے. سافٹ ویئر پہ آپ بس آن لائن کر کے دے دیں, اس کے بعد آپ ویڈیو اپنے پاس بنائیں. میں 2 بار 3 بار 4 بار آپ کو اسٹیپس کر کے دکھاؤں گا, تو پھر اس کے بعد آپ خود کریں. ٹھیک ہے, یوزر ایڈ کرنے تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ ایکسیس لیول کرتے ہیں نا یہاں پہ کہ ایک بندے کو میں صرف ایکسیس دینا چاہتا ہوں کہ وہ صرف دروازہ کھولے, دوسرے کو دینا چاہتا ہوں وہ اٹینڈنس لگائے, یہی بات ہے. تو جب مینیج ایکسیس لیول میں آ کے اسائن ایکسیس لیول میں کروں گا نا, تو وہ کیا کرے گا, اس کو صرف ایکسیس ملے گی. اب اس کو اٹینڈنس اگر چاہیے تو اس کو میں اسکیجول میں ایڈ کروں گا. اب وہ اسکیجول میں کیسے جائیں گے, آپ نے اٹینڈنس میں آنا ہے, آپ والا کوشچن ابھی آ گیا ہے. دیکھو اٹینڈنس رول پہ کلک کرنا ہے, گلوبل رول. یہ میں اس کو کلک کر رہا ہوں نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی 3 دن چھٹیاں ہوگی ہیں, منڈے سنڈے اور سیٹرڈے. میں اس کو ختم کرتا ہوں, اس کو ختم کرتا ہوں. اب اس کی چھٹی کس دن ہے, صرف سنڈے. شفٹ میں آتے ہیں, یہاں پہ ٹائم ٹیبل پہ آنا ہے, ایڈ کے اوپر جائیں گے. میں بنا دیتا ہوں جی ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں اسکیجول ورک ٹائم اس کا کیا ہے, صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے تک. 6 بجے تک. چیک ان پیریڈ کس سے مراد ہے کہ 9 بجے دفتر کا ٹائم ہے نا, لیکن دفتر میں کام کرنے والے آفس بوائے بھی ہوتے ہیں. جی 8 بجے آتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے, 8 بجے رکھیں گے. مطلب اگر 8 بجے بھی کوئی آ رہا ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کرے, کر سکتے ہیں. اور کتنے بجے تک کنسیڈر کرے, 10 بجے تک. کوئی کمپنی الاؤ نہیں کرتی. اگر 9 بجے تک دفتر کا ٹائم ہے, بہت آدمی مارے تو وہ 9:15 تک کرے گی. تو آپ نے یہاں سے اس کو کیا کرنا ہے, 9:15. تو ویلڈ چیک ان پیریڈ سے مراد ہے کہ 9 بجے سے لے کے 9:15 تک جو بندہ آئے گا اس کو یہ نارمل کنسیڈر کرے گا. 9:15 کے بعد جو آئے گا وہ کس میں جائے گا, لیٹ ہے, ایبسینٹ. لیٹ بھی ہو جائے گا, اگر وہ نہیں آئے گا تو ایبسینٹ میں جائے گا. چیک آؤٹ پیریڈ سے مراد ہے کہ کمپنی کا ٹائم کتنے بجے چھٹی کے, 6 بجے. تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, 6 بجے سلیکٹ کرنا ہے, اور چیک آؤٹ وہ کتنے بجے تک کرے اس کی مرضی ہے. 6 بجے کے بعد وہ 6:05 پہ جاتا ہے, 6:10 پہ جاتا ہے, 6:15 پہ جاتا ہے. لیکن 5:59 پہ اگر وہ جائے گا تو اس کا کیا ہو جائے گا, وہ ٹائم سے پہلے گیا. ٹھیک ہے جی, یہ ٹائم ٹیبل ہو گیا. اب جو کامل بھائی آپ والا کوشچن ہے کہ اگر ہمیں بندے کی اٹینڈنس بھی چاہیے تو ہمیں اسکیجول میں آنا ہے, یہاں سے اسکیجول کے اوپر جانا ہے, پرسن اسکیجول پہ کلک کرنا ہے, ایڈ اسکیجول. اب اس کے اوپر آگے جو بندے آپ ایڈ کریں گے نا, یہاں سے اس بندے کو ایڈ نہیں کرنا, اس بندے کو ایڈ نہیں کریں گے. سمجھ گئے بات. اگر کسی کو صرف ایکسیس دینی ہے تو اس کو اسائن ایکسیس کر دینی ہے, لیکن اگر کسی کے اوپر آپ چاہتے ہو کہ ٹائم ٹیبل بھی امپلیمنٹ ہو تو پھر کام بھائی کس طرح کریں گے, اسکیجول میں آئیں گے اور ان بندوں کو شیڈول میں ایڈ کریں گے جن کے آپ نے اٹینڈنس دی. بات سمجھ آ گئی. اب جب آپ لگا رہیں گے اسکیجول وغیرہ آپ نے بنا دی ہیں, اب اس کی اٹینڈنس کس طرح کیلکولیٹ ہو. آپ اٹینڈنس کیلکولیشن پہ آئیں گے. اب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 مہینے کی اٹینڈنس دے دو. آپ نے یہاں سے یوں 1 مارچ 31 مارچ تک اوکے کریں گے, کیلکولیٹ کریں گے. تو یہ کیا کرے گا, 1 مارچ سے لے کے 31 مارچ تک جتنا بھی اٹینڈنس کا ریکارڈ ہوگا وہ سافٹ ویئر کے اوپر آ جائے گا. اب ہم لوگوں نے ایک کام کیا تھا نا کہ جو بندے ہم نے ڈیوائس میں بنائے تھے ان کو ہم سافٹ ویئر کے اوپر امپورٹ کرتے ہیں. وہ اسٹیپ یاد ہے نا, امپورٹ فرام ڈیوائس. اب یہ ٹرانزیکشن ہے اٹینڈنس ریکارڈ کے اندر, یہ جدھر میں یہ ماؤس لاؤں گا. اب جتنا اٹینڈنس کا ریکارڈ ڈیوائس کے اندر آیا ہوگا اس کو میں نے سافٹ ویئر کے اوپر لے کے, تو وہ میں کیسے لے کے آؤں گا, یہ کل آپ پوچھ رہے تھے نا اٹینڈنس کا ریکارڈ کیسے لے کے آنا ہے. تو پہلے اٹینڈنس کیلکولیشن کرنی ہے, پھر آپ نے آنا ہے اٹینڈنس ریکارڈ میں.
ٹرانزیکشن پہ کلک کریں گے. جس طرح ہم نے یوزر امپورٹ کیے تھے نا, اسی طرح امپورٹ فرام ڈیوائس کو سلیکٹ کریں گے, اور جہاں سے لے کے آپ کو ریکارڈ چاہیے, یہ 3 مہینے پرانے کا ریکارڈ آپ کو دے دیتا ہے. 1 فروری سے لے کے 11 مارچ تک اوکے کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا, سارا جو ڈیوائس کا اٹینڈنس کا ریکارڈ ہے وہ سافٹ ویئر میں آ جائے گا. کر لو یا بار بار ادھر میں پھنستا ہوں, ابھی یہ نہیں بھولنا چاہیے. پہلا اٹینڈنس کیلکولیٹ کرنی ہے. تیسرا جس طرح بندے امپورٹ کرتے ہیں نا اٹینڈنس ریکارڈ میں آ کے, ٹرانزیکشن کا مطلب ہے کہ اٹینڈنس کا ریکارڈ اس میں پڑا ہوا ہے, اس کو سارٹ کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ مشکل ہے؟ نہیں. ایزی ہے, لیکن آپ اس کو جب خود ایک بار استعمال کریں گے نا, لیپ ٹاپ ہے آپ کے پاس تو آپ یہ فری ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک ڈیوائس لے لیں ان کی شاپ سے اور اس پہ پریکٹس کریں. کوئی کوشچن ہے اس کے بعد؟ یہ اس پہ آنا ہے. اب کوئی بندے آپ کو بولتے ہیں نا کہ وہ صبح 7 بجے آئیں گے اور رات کو 7 بجے آئیں گے, تو یہ دیکھیں کتنے اس پہ کلک کرنا ہے, اس کو نیکسٹ ڈے کرنا ہے. یہ بھی ٹائم میں چینج کروں گا, لیکن آپ اس کو 2 دن کے لیے بھی چلا سکتے ہیں, تو وہ یہاں سے آپ نے چینج کرنا ہے. نیکسٹ ڈے, کرنٹ ڈے, ٹھیک ہے. ایک دن پیچھے سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور ایک دن اگلے میں بھی شروع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.